السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آج ہے 13 جنوری اور جمعرات کا دن سن 2022۔ سیاست گرم ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم مہنگائی مارچ کریں گے اور 25 جنوری کو سربراہی پی ڈی ایم کا اجلاس اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ دوسری جانب جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں ان کی طرف سے جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے جو پریڈکشن کی گئی ہے، جو پیشین گوئی کی گئی ہے، وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب اس میں دونوں طرح کی خبریں ہیں، اچھی خبر بھی ہے اور بری خبر بھی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس وقت جس رفتار سے چل رہی ہے اور اگلے سال جس رفتار سے چلے گی اس میں بہتری ہے، یہ تو ہے ایک خوشخبری پاکستانیوں کے لیے۔ لیکن اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں اس خطے میں جو دوسرے ممالک ہیں، جس میں انڈیا ہے، جس میں بنگلہ دیش ہے جو ہمارا حصہ تھا، جس کو ہم مشرقی پاکستان کہتے تھے، جس میں نیپال ہے، جس میں بھوٹان ہے، اگر ہم ان کے ساتھ کمپیریزن کریں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت اپوزیشن جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان ہے، یہ جو پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے دعوے کر رہے ہیں اور یہ جو بات کہتے ہیں کہ عمران خان نے یا موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اکانومی کو برباد کر دیا، اکانومی کو ستیہ ناش کر دیا، تو پھر ان باتوں میں ہمیں کوئی وزن نظر نہیں آتا۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک لفاظی ہے اور ایک ویلیفیکیشن جسے ہم بدنام کرنے کی مہم کہتے ہیں، یہ وہ مہم ہے۔ اچھا، اب میں جس چیز کو کوٹ کروں گا، میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ گلوبل اکنامک پراسپیکٹس رپورٹ 2022 جو ورلڈ بینک نے جاری کی ہیں، یہ میں اس کے فگرز آپ کو دے رہا ہوں۔ اور اس کے مطابق انہوں نے یہ بات بتایا ہے کہ بیسیکلی جو ان کی جو ایک پریڈکشن تھی اس خطے میں اس حوالے سے اقتصادی ترقی کے حوالے سے، وہ ان کی جو پریڈکشن ہے، ان کی جو پیشین گوئی ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی بہتری آئی ہے، کیونکہ 3 ممالک نے، یہ جو ساؤتھ ایشیا ریجن ہے، یہ جو ہمارا ریجن ہے، 3 ممالک کی جو اکانومی ہے اس نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ ان میں پاکستان شامل ہے، ان میں انڈیا شامل ہے اور اس کے ساتھ اس میں بنگلہ دیش شامل ہے۔ اور انہوں نے اپنی جو پیشین گوئی ہے اس کو ریوائیو کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت سارے جو ہمارے یہاں پر اپوزیشن کے جو سیاستدان ہیں یا جو یہ میڈیا میں کام کرنے والے جو رپورٹرز ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ 3% سے زیادہ چل رہی ہے، لیکن جو ہماری جو جی ڈی پی ہے کرنٹ، وہ پاکستان کی، وہ ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 3.4 ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سن 2022-23 یعنی یہ جو اب اگلا جو سال آ رہا ہے، جو اب فسکل ایئر، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 4% تک چلی جائے گی۔ اور پاکستان کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایک بہتر وائبلٹی پاور سیکٹر میں آئی ہے اور جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، تو پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ 4% پہ چلی جائے گی، ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے اپنے سروے میں، وچ از اے ویری گڈ تھنگ۔ اچھی بات ہے کہ اتنا زیادہ دنیا میں اثر ہوا اس کا پینڈیمک کا، کرونا کا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اقتصادی ترقی جو ہے، وہ جی ڈی پی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، اور یہ بڑا سرپرائزنگ ہے۔ ورلڈ بینک اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، یہ تو کوئی اچھی بات۔ لیکن اب ذرا تھوڑا سا کمپیریزن ہم کر لیں۔ کتنی خبریں آئی ہیں انڈیا کی کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ مر گئے، لاکھوں بیمار ہو گئے، اور پوری وہاں پر ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا خراب رہا، لیکن وہاں پر ان کا جو جی ڈی پی ہے کرنٹ اس وقت ایئر میں وہ ہے 8.3۔ اب یہ دیکھیں 8.3 ان کی جی ڈی پی ہے ہر چیز کے باوجود، اور جو سن 2022-23 میں جو اگلا سال ہے اس میں 8.7 ان کی جی ڈی پی ہوگی۔ اب یہ پاکستان، میں یہ جو بات کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا ذرا حال دیکھ لیں۔ اچھا، پھر اب آپ بنگلہ دیش پہ آ جائیں، یہ واقعی دل دکھانے والی بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ بنگلہ دیش ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، ان کے لحاظ سے تو خوشی ہے، لیکن دل دکھانے والی بات یہ ہے کہ وہ ہم سے علیحدہ ہوئے اور وہ آگے چلے گئے۔ اس وقت جو ان کی جی ڈی پی ہے، جو ان کی اقتصادی ترقی ہے، وہ 6.4% ہے۔ 6.4%، ہماری کتنی ہے؟ 3.4۔
اب آپ دیکھیں آد و آد کا فرق ہے، لیکن بہرحال کون اس کا رسپانسبل ہے میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اور اگلے سال کتنی ہو جائے گی ان کی، یعنی اب جو کرنٹ یہ جو 2022-23 ہے 6.9 ہو جائے گی، 6.9، جبکہ ہماری 4 ہوگی، ان کی 6.9 ہوگی۔ اچھا، اب اگلی جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، دیکھیں دل تھام لیجئے گا اپنا، یہ میں وزیر اعظم صاحب اور ہمارے جو دوسرے تمام لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، ان سب کی یہ میں نظر کر رہا ہوں، نیپال سے کمپیریزن کر رہا ہوں۔ ہماری اس وقت کتنی ہے، میں نے آپ کو بتایا 3.4، نیپال کی اس وقت کتنی ہے 3.9، نیپال اس وقت 3.9 پہ ہے۔ اور یہ جو آنے والا جو سال ہے 2022-23 فسکل ایئر، کیونکہ جون جولائی سے شروع ہوتا ہے، اس میں کتنی ہو جائے گی نیپال کی 4.7 اقتصادی ترقی، اور ہماری کتنی ہے 4۔ نیپال، مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ دل توڑنے والی باتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ ہمارا دل، ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، جیوگرافیکلی ہم ایسے جگہ پر ہمارا ملک ہے کہ چاہے وہ روس تھا، چاہے وہ امریکہ تھا، سارے کے سارے وہ ہمارے آگے آ کے ہماری مدد سے ہی انہوں نے جنگیں لڑیں، اور ہماری مدد کے بغیر اب چائنا بھی اگر وہ سی پیک جو بن رہا ہے، اگر پاکستان اس میں رول پلے نہ کرے تو وہ بھی نہیں بن سکتا۔ لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے، اور کون اس کا ذمہ وار ہے؟ آپ یا میں تو نہیں ہوں نا، وہ ذمہ وار ہیں جنہوں نے پالیسی بنائی۔ زرداری صاحب، ان کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کتنے سال حکومت کرتی رہی، نواز لیگ کتنے سال حکومت کرتی رہی، مولانا فضل الرحمان کتنے سال ہر حکومت کا حصہ رہے، ایم کیو ایم والے ہمیشہ سے حصہ رہے، یہ ساری جی ڈی اے اور یہ ساری جو مینگل صاحب کی پارٹیاں، یہ ساری کی ساری اپنے اپنے دوروں میں یہ حکومت کا حصہ رہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا پاکستانیوں کا؟ یہ ہے ابھی جو پرفارمنس ہے وہ سرپرائزنگ ہے۔ ابھی ان حالات میں جو ہماری حکومت ہے اس کی پرفارمنس، ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے، ہمارے لیے یہ بڑی حیران کن ہے کہ پاکستان نے اتنی بہتر کارکردگی اقتصادی ترقی میں دکھائی ہے، اور دوسری طرف ہم نے پوری دنیا اس بات کی معترض ہے، پوری دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ کرونا کو روکنے کے لیے جو پالیسیز پاکستان نے بنائیں وہ بڑی زبردست پالیسیز تھیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے حکمران، انہوں نے اس سسٹم کو ڈیولپ نہیں کیا۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں کہ جو پر کیپٹا انکم ہے، یعنی ہر آدمی کی جو انکم ہے، جو کمائی سالانہ کتنی وہ کمائی ہوتی ہے، میں اس کا کمپیریزن آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور یہ ہمارے حکمرانوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے کہ کتنی ہماری ایک محنت کرنے والی قوم ہے۔ اور یہ پاکستانی، میں نے پچھلا ویلاگ کیا آپ کو کہ وہ دیکھیں، یعنی جانوروں کے دل انسانوں میں لگا رہے ہیں ڈاکٹر ہمارے، کہیں پہ چلے جائیں، انجینئر ہمارے کہیں پہ چلے جائیں۔ آج امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں، پورا امریکہ ان کو مانتا ہے، کینیڈا مانتا ہے، یورپ مانتا ہے، ہمارے انجینئرز کو مانتا ہے، اور کوئی یعنی جس شعبے میں بھی چلے جائیں پاکستانی دے آر آن دا ٹاپ۔ لیکن ہماری حکومت کی ناقص کارکردگی، ہمارے حکمرانوں کی کرپشن کی وجہ سے پر کیپٹا انکم پاکستان کی ہے 4,770۔ ذرا اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں بنگلہ دیش سے، ان کی کتنی ہے 5,310، ہماری کتنی تھی 4,770۔ انڈیا کی کتنی ہے 6,390۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ برما، جسے اب میانمار کہتے ہیں، اور کتنا وہاں پہ کرائسس بھی ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، 4,650 ہے ان کی پر کیپٹا انکم، ہماری 4,770 ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہاں پر ہم کھڑے ہیں؟ ایران بالکل ہمارا نزدیکی ملک ہے، سینکشنز کتنی امریکہ کی سینکشنز ہیں ان پر، پوری دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ پتہ ہے کتنی ہے ان کی پر کیپٹا انکم؟ $13,150۔ اور اگلے سال ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ہم کس کے ساتھ آئیں گے؟ بھوٹان، نیپال، پاکستان، سری لنکا، یہ ایک گروپ بن رہا ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے، یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور یہ جو ابھی آ کے قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے مسیحا بنیں گے، ہمیں سب کو دیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو ووٹ دے کر اقتدار میں لانے کی ضرورت ہے جو اس ملک میں واقعتاً کوئی تبدیلی لا سکے۔ یہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ
جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.